ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اچانک دو عظیم فرشتے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگایا جاتا ہے اور پھر وہ آسمانوں کا دروازہ کھلتا ہے جہاں فرشتے سلامی دیتے ہیں، انبیاء صف باندھتے ہیں۔ یہ ہے سفر معراج کا آغاز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تب جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور صفا مروہ کے درمیان لے گئے جہاں براق تیار کھڑا تھا۔ یہ براق ایک جنتی سفید جانور جس کا نام جارود تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، زین بندھی ہوئی پر لگے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا اور سفر کا آغاز ہوا۔ پھر طور سینا پر پڑاؤ ہوا، پھر بیت اللہ، ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ پھر وہ مقدس سرزمین آئی، بیت المقدس، جہاں مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہاں تمام انبیاء کی امامت کا شرف صرف نبی آخر الزماں کو حاصل ہوا۔ جبریل علیہ السلام سمیت سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ تھی پہلی منزل اسراء۔ اب سفر کی دوسری اور بلند ترین منزل شروع ہوئی، معراج۔ نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام صخرہ پر لائے جہاں سے فرشتے آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ ایک نورانی سیڑھی نمودار ہوئی اور سفر آسمانوں کی طرف روانہ ہوا۔ پہلا آسمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے سلام کا جواب دیا، نبوت کی تصدیق۔ دوسرا آسمان، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، دونوں نے آپ کو مبارکباد دی۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام سے ملاقات، انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، مرحبا کہا۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون بن عمران سے ملاقات، سلام، مبارکباد۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ کیوں؟ فرمایا، اس نبی کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرماتے ہیں۔ اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا، فرشتوں کا کعبہ جس میں روز 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر وہ مقام آیا جو عقل انسانی کی آخری حد ہے، سدرۃ المنتہا، بیری کا وہ درخت جس پر طلائی روشنی، عجیب رنگ اور نور چھایا ہوا تھا، جہاں فرشتے جگنوؤں کی مانند اس کے پتوں پر سجے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں جبریل امین رک گئے اور فرمایا، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں۔ اب آپ اور آپ کے رب کے درمیان راز کی باتیں ہوں گی۔ نبی علیہ السلام کو وہ قرب الہی دیا جو کائنات میں کسی بشر کو نصیب نہیں ہوا۔